السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ تمام حضرات مفتی سلمان ازہری صاحب کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس چیز کا آپ حضرات شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو 8 مہینے ہونے جا رہے ہیں جو کہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، جیل کے اندر بند ہیں، قید ہیں۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ 8 مہینے جیل میں رہنے کی وجہ سے مفتی صاحب کی صحت پر بہت اثر پڑا ہے، جس کا الفاظ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ان کے اہل خانہ بھی شدید تکلیف میں ہیں، جن کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیڈران جو اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کی طرف سے جس طرح کا تعاون ملنا تھا اس طرح کا تعاون نہیں مل رہا ہے۔ جس طرح کی مدد ملنی تھی ان سے اس طرح کی کوئی بھی مدد نہیں مل رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غیروں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور وہ اندرونی طور پر قانونی معاملات میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ فی الحال انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگی تو مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے اپیل رد ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں عرضی لگائی گئی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک مفتی سلمان ازہری صاحب کی ضمانت نہیں ہو جاتی تب تک اسی طرح سے قانونی جنگ چلتی رہے گی جس طرح سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ آپ تمام حضرات مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے دعا ضرور کریں۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تحریک فروغ اسلام کے بانی علامہ قمر غنی عثمانی صاحب، جو کہ ایک طویل عرصے سے احمد آباد کی جیل میں ہیں، قید ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، وہ بھی بڑی پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، بڑی پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ اس وقت حضرت کے ایک پیر میں شدید تکلیف ہو گئی ہے، جس کا ایک اچھے ہاسپٹل میں علاج کرانا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے علاج کرانے کے لیے حضرت کی رہائی کی مانگ کی گئی ہے۔ عرضی لگائی گئی ہے کہ حضرت کے علاج کے لیے رہائی مل جائے۔ ابھی تک تو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ حضرات مایوس نہ ہوں، بلکہ علامہ قمر غنی عثمانی صاحب اور مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہیں تاکہ دونوں حضرات کو بہت جلد ضمانت مل سکے، بہت جلد رہائی مل سکے اور وہ ہم لوگوں کے درمیان حاضر ہو سکیں۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو مفتی سلمان ازہری اور علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کے تعلق سے کوئی نہ کوئی نئی اپڈیٹ ضرور ملی ہوگی۔ اور آئیے اب سنتے ہیں مفتی سلمان ازہری کا یہ بیان۔ آپ مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ بیان چھوڑ کر ہرگز نہ جانا، یہ بیان انشاءاللہ آپ کے دل کو چھو لے گا۔ سنیں یہ بیان۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نوجوانوں، تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں۔ یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے۔ ہماری بچیاں بھی، میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ آزادی نہیں دینا چاہتے، وہ تمہارے جسم کے متلاشی، وہ ہوس پرست ہیں۔ ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جو ہے، بھیڑیے جانتے ہیں، اب بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو۔ سبحان اللہ۔ ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے، لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں۔ سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو۔ اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے ہوئے سنی تو ان کو لگا کتنے اچھے بھیڑیے ہماری عزت کی بات کر رہے ہیں، ہماری حمایت، آزادی ہونا چاہیے، صحیح بات ہے۔ سب بکریاں مل کر کے کہنے لگے ہم کو بھی آزادی چاہیے، آزادی۔ دیکھو بھیڑیے جو ہے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے، بینر نکالے، پوسٹر نکالے، ہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویمنز رائٹس کے متعلق۔ تو جو بوڑھی بکریاں تھیں انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اے بچیو، آزادی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے، یہیں رہو،
जो हमारा मालिक है वो हमारी देखभाल अच्छी कर रहा है। बाहर जाओगी आजादी, ये भेड़िए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा बूढ़ी बकरियों को इन सबों ने गालियां दी कि ये अम्मा पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और धरने पर बैठ गई। बकरियों को मालिक ने आजाद कर दिया, जाओ आजादी चाहिए, आजादी छोड़ दिया। बकरियां सड़कों पर आई और भेड़ियों ने जब आजाद देखा तो सबको चीर फाड़ कर रख दिया, बकरियां सब मर गई। एक हिकायत, ये कोई लतीफा नहीं। सेम सिचुएशन आज मैं अपनी बच्चियों को समझाता हूं। जो लोग तुम्हारी आजादी का नारा लगा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही तुम्हारी इज्जत प्यारी होती तो ये क्लबों में और स्टेजों पर नंगा लाकर तुम्हें कभी नहीं खड़ा करते, तुम्हें कई कई लोगों के बिस्तरों पर जाने पर मजबूर नहीं करते। ये हकीकत में तुम्हारे जिस्म के नंगेपन के हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस अपनी पूरी करनी है। इसी तरह है नौजवानों, तुम्हें जो दुनिया की तरफ बुला कर ये कहता है कि इसमें आजादी, इसमें फ्रीडम और इसमें इज्जत है, ये दर हकीकत तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं। और कुछ नौजवान बन गए, कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां आ गई, सरों में चोटियां आ गई, कपड़े भी जगह जगह से फाड़ कर पहनने लगे और इसको फैशन कहने लगे। तुम्हें औरतों की चीजें दे दी गई, तुम्हें समझ में नहीं आया। कितने नौजवान हैं वो ये सोचे बगैर सब करने लग गए। अरे तुम्हें न मर्द बना रखा, ना औरत, बीच का बनाकर छोड़ दिया दुनिया ने, फिर भी तुम समझ रहे हो कि ये अभी फैशन है, फैशन है। ठगे जा रहे हो। और आओ मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे दर्द को अगर सबसे ज्यादा महसूस करने वाला कोई है, हमारे गम को सबसे ज्यादा सहने वाला कोई है, वो मेरे आका मदीने के ताजदार की जात है।